الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گزشتہ بھی اس آیت کریمہ پر بات چل رہی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. انسان دنیا میں جو بھی کام کرے، جس شعبے میں بھی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ میرا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. آج پریشانی ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، دین کے کام کو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ رکھنے کے انسان دین کو بھی اپنی سوچ، اپنی عقل اور اپنی خواہش کے مطابق کرتا ہے. دیکھیے، بہت دور جانے کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ مبارک مہینہ اور یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے 27، جس کو عام طور پر ہم لوگ شب معراج کہتے ہیں کہ معراج کی رات. حالانکہ یہ عبادت کی رات ہے کہ نہیں، اور اس رات کی کیا فضیلت ہے، اس رات کو کیا کیا عبادت کی جائے، ہمیں تو پابند بنایا ہے اللہ کی اطاعت میں، اور ہمیں پابند بنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. چاہے کوئی بھی دینی مسئلہ ہے، چاہے کوئی بھی چیز آئے، پہلے ہم دیکھیں کہ یہ کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس طرح کرنے کا حکم فرمایا اور کس طرح کرنے کا حکم نہیں فرمایا. مثال کے طور پر نماز. اب اگر کوئی انسان فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، کوئی یہ کہے کہ میں تو فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا، کیونکہ نماز ہے، نماز کے پڑھنے کا ثواب ہے، میں جتنا زیادہ پڑھوں گا اتنا مجھے زیادہ ثواب ملے گا. اب بجائے 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھے، کیا اس کی فجر کی نماز ادا ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 2 رکعت پڑھنا ہے. اب کوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف کام کرے، اور چاہے وہ چیز کتنی اچھی ہے، نماز ہے، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں رہا تو قبول نہیں. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. ایک شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور دوسری شرط اخلاص، اللہ کے لیے. یہ 2 چیزیں جس میں پائی جائے گی وہ عبادت قبول، اور جس عبادت میں 2 چیزیں نہیں پائی گئی وہ قبول نہیں. آج ہم عبادت ضرور کرتے ہیں، مگر عبادت کے کرنے میں ہم کبھی اس کو نہیں دیکھتے کہ کیا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. بلکہ اپنے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، یا یہ دیکھتے کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے تو ہم بھی کریں. نہیں، آباء و اجداد کا کسی کام کے کرنے پر دین کی دلیل نہیں ہے. دین کی دلیل ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کرنا، یہ دین کی دلیل ہے. کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنہ وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین،
کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے طریقے کے مطابق کام کرنا ضروری اور میرے خلفاء کے طریقے کے مطابق کام کرنا یہ سنت۔ معلومات صاحب بتا دیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ تم جس صحابی کے طرز پر، جس صحابی کے طریقے پر عمل کرو گے تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اب کوئی بھی بات سامنے آ جائے، کوئی بھی کام سامنے آ جائے تو اس کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملتا ہے اس کو فوراً کر لے، آنکھ بند کر کے کر لے۔ کوئی عبادت ہے، وہ دین ہے، وہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا ثواب ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں ملتا تو ہم صحابہ کی زندگی میں جاوے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس کام کو کیا ہے، آنکھ بند کر کے کر لیا۔ وہ سنت ہے، وہ ثواب ہے، کیونکہ صحابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مگر بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری باتیں جس کو ہم کرتے ہیں اور دین سمجھ کر کرتے ہیں، مگر اس کے کرنے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ ہے اور نہیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا طریقہ معلوم۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس آسمان پر بلایا، اس سے بڑھ کر کون سی سعادت اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و دوزخ کی سیر کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کو اپنا دیدار کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ بتائیے کتنی بڑی چیز ہے، مگر اس کے بعد اگر ہم اور آپ اگر غور کریں تو احادیث مبارکہ، جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے اور جو جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، کسی میں اس کے بعد پھر اس رات کا ذکر نہیں۔ کس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 کے اندر، جب سن 5 نبوی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی اور آپ نے جو نبوت کا اظہار فرمایا، 5ویں سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج نصیب فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک زندہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اور اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ مگر آپ کی پوری زندگی مبارکہ میں دیکھو کہ آپ نے اس کے بعد پھر اس رات کا کوئی عبادت کے اعتبار سے اہتمام نہیں کیا، اور اس کے بعد کئی سالوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رہے۔ یہ رات واقعتاً بہت مبارک رات، بہت خوشی کی رات، مگر جو ہم نے عبادت کے اعتبار سے اس رات کو جاگنا اور شب قدر کی طرح، جہاں لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، فرمودات اور آپ کے ارشادات موجود، اس کے مطابق ہم اس رات کو سمجھے اور جاگے اور عبادت کو ثواب سمجھے، ہمیں کسی حدیث مبارکہ میں اور کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نہیں ملتا، نہ اس کے رات کے حکم کے بارے میں ملتا ہے صحیح حدیثوں میں، اور نہیں اس کے دین کے روزے کے بارے میں ملتا ہے۔ مجھے نہیں بتلانا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کامیابی کو پا جاؤ گے۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور عمل کر لو، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے چاہے وہ ہماری عقل میں نہ آئے۔ قرآن پاک میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس سے نہیں کیا۔
فرشتوں نے کوئی اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. اے اللہ ہم تو نورانی مخلوق ہیں, یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے, ہم اس مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو سجدہ کریں. فرشتوں نے کوئی عقلی دورے نہیں دورائے. اور شیطان کو جب کہا گیا قال اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں سجدہ کروں اس مٹی سے بنے ہوئے پتلے کو؟ میں تو آگ سے بنایا ہوا ہوں. کہاں آگ اور کہاں مٹی؟ کس نے اپنے عقلی گھوڑے دورائے؟ شیطان نے. تو جہاں ارشادات، فرمودات اور سنن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات آ جائے، آنکھ بند کر کے مان لو اور اس پر عمل کرو. آج افسوس ہے کہ شرعی احکام ہے، جہاں شرعی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جہاں احکامات ہیں، وہاں تو ہم عمل کرنے کے بارے میں بہت پیچھے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں صریح ارشادات، واضح ارشادات ہے، وہاں تو ہماری عملی زندگی بہت یہ آج جو ہم اور آپ ہمارے اس ملک میں جس فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارے جو برادران وطن کو جو موقع ملتا ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے کا اور ہماری شریعت پر حملہ کرنے کا، اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ اگر ہم اور آپ آج مکمل طور پر سارے لوگ اسلامی احکامات پر اور اسلامی فرمودات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے تو کسی کی طاقت نہیں تھی. لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہماری زندگیوں کو کہ کچھ بھائی عمل کرتے ہیں، کچھ بھائی عمل نہیں کرتے ہوتے، اور اس لیے ان کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے احکامات پر اور ہماری شریعت پر حملہ کرنے کا. ورنہ اگر ہم اور آپ اگر آج وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا پر عمل کرنے والے ہوتے تو کسی کی طاقت نہیں. اسی لیے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی دار رحمۃ اللہ علیہ، یا مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، وہ لکھتے اور کہتے ہیں کہ اسلام کو جتنا نقصان اسلام کے دشمنوں سے نہیں پہنچا، اتنا نقصان خود ہم مسلمانوں سے پہنچا ہے. کہ مسلمانوں نے اسلام کا لیبل لگایا ہے اور اسلامی احکامات سے دور ہے. مسلمانوں نے اسلامی لیبل تو لگایا ہے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، اور اس لیے اسلام دشمنوں کو مسلمانوں کے اسلام پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر آج ہم اور آپ پختگی کے ساتھ اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے، یقین جانے کسی کی طاقت نہیں تھی. ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، ہم ایک طرف اللہ کو ماننے کا دعویٰ، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ، اور پھر ہم اپنے سر سے لے کر پیر تک اپنی گھر کی زندگیوں کو اور اپنے گھریلو زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی خود کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور کتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات پر عمل کرنے والے. بالکل کھلم کھلا جب خود ہم احکامات الہیہ کو اور احکامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہو، پھر ہم دوسرے کو کیا کہیں؟ دوسرے کو کیا کہیں؟ جناب خود اور ہم اور آپ خود غور کریں. آج جو حجاب کے بارے میں بہت چل رہی ہے، بہت باتیں چل رہی ہے، ہم پہلے اپنی عملی زندگی کو تو دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اس پر کتنے عمل کرنے والے ہیں. میں ایک آیت کریمہ پیش کر دوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا دل صاف، ہماری نگاہ پاک، پھر حجاب کی ضرورت کیا؟ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 22 پارے میں فرمایا سورہ احزاب میں کہ یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنات کی عورتوں کو کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اپنی چادر کو پوری ڈھانک کر نکلے.
یہاں دیکھیے کس کو کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورتیں کون ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے زیادہ پاک دامن بیٹیاں کون ہوگی؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عورتوں سے زیادہ پاک دامن کون ہوگی؟ مگر ہمارا آپ کا کتنا عمل ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہو، تو اس کا نتیجہ ہم خود ہے کہ ہم نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کرنا چھوڑ دی، تو جو نبی اور رسول کی، جو اللہ اور نبی کی اطاعت پر جو کامیابی ہے آج ہمیں اپنی زندگی کے گزارنے میں کامیابی نہیں مل رہی، اس لیے مل رہی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھا دے اور ہمیں اور آپ کو اللہ کی اطاعت کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے والا بنا دے۔ پھر دیکھیے ہماری زندگی کیسی کامیاب گزر سکتی ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ کون ہے اس دنیا کے اندر جو ہماری شریعت پر ڈاکہ ڈالے یا حملہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ کی اطاعت کرنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔